على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال تعالى ولكل أمة وجعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل عزیزو بزرگو دوستو، ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے خداؤں سے، چاہے وہ باطل خدا ہو، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے خدا کی محبت کو حاصل کرنے کے واسطے مشقتیں اٹھاتے ہیں. اب ان کو پوچھا جائے گا آپ کیوں مشقت اٹھا رہے؟ اس لیے کہ ہم نے جس کو خدا مانا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. کوئی اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے، کوئی کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کوئی کپڑوں سے پرہیز کرتا ہے، کوئی ہے تو کسی ایک ہی لباس کو اختیار کرتا ہے، کوئی شالوں پر چادروں پر زندگی گزارتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھے آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے؟ دنیا تو چاند پر پہنچ رہی، دنیا ترقی کر رہی، اور آپ تو وہی شال والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہے تو وہی پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ ہے تو وہی کلچر کو اختیار کر رہے. وہ کہیں گا کہ میں اس کے ذریعے سے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین قیم عطا فرمایا ہے. اس کے اندر کوئی جھول نہیں ملے گا، اس کے اندر کوئی بد انتظامی نہیں ملے گی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ملے گا، اس کے اندر کوئی بد انتظامی نہیں ملے گی، کوئی بد سلیقہ بات نہیں ملیں گی، بد سلیقہ کلچر نہیں ملے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں اس کے اندر آپ کو خوبیاں ملیں گی، اس کے اندر آپ کو حسن ملے گا، اس کے اندر آپ کو جمال ملے گا، اس کے اندر آپ کو سکون نصیب ہوگا، اس کے اندر آپ کو پریشانی دقت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو اطمینان بخشے گا. ایک مثال کے طور پہ نمازی کو لے لو. ایک بندہ نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو بتاؤ گرمی کے دنوں میں وضو کرنا کتنا انسان کو سکون پہنچاتا ہے، اور کیا اس کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے. ہاتھ میں پانی لیں گے تو معلوم ہوگا پانی کون سے کلر کا ہے. سمندر کے پانی تو ٹٹی نکل گئی. پہلے زمانے میں سمندروں میں ادھر ادھر تالابوں پہ وضو کرتے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا پانی صاف ہے یا نہیں ہے. پھر آپ اس کو قریب لے کر جائیں گے منہ میں تو منہ میں لے جانے کا اس کا مزہ معلوم ہو جائے گا. پھر اس کو ناک کے قریب لے کر جاؤں گے تو معلوم ہو جائے گا پانی ناپاک ہے کہ پاک ہے، پانی کا مزہ بدلا یا نہیں بدلا. کتنے اسلام نے کسی پینے نے عمدہ طریقہ. الغرض نمازی کو لے لو، ماشاءاللہ صف بندہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہے تو ایک اشارے پر جھک رہے، ایک اشارے پر بیٹھ رہے، ایک اشارے پر سلام پھر رہے. تو اسلام نے جتنے احکامات عطا فرمائے اس کے اندر خوبصورتی عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہم نے ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے قربانی کو بنایا ہے. قربانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک واسطہ بنایا ہے. تم یہ کام کرو گے اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوں گی، آپ فلاں کام کرو گے اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوں گی. مثال کے طور پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قربانی دی. اللہ نے ان کو بیماری دیا، اللہ نے جو بھی ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھیجا. اس بیماری کے ایام میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. اس بیماری کے درمیان میں اللہ کی محبت کو حاصل کیا، اللہ سے اپنے رابطے کو اور مضبوط کیا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، مگر جیل میں جانے کے بعد وہ قربانی والے عمل کو انجام دیا اور اللہ کی رضا کو، اللہ کے جو ضابطے ہیں ان تمام ضابطوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کامل پر مکمل ہوتے. تو گویا کہ پہلے زمانے میں قربانی کا کوئی الگ رواج تھا.
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانیوں کو پیش کیا، ایک بندے نے تو اپنا اناج غلہ وغیرہ وغیرہ کو پیش کیا، ایک نے کچھ اور پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو قبول فرما دیا، دوسرے کے مردود فرما دیا۔ تو گویا کہ قربانی کا ایک الگ الگ مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی کے علیہ السلام کی قربانی کو ایک امتیاز بخشا۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں ہیں، خود ان کی زندگی میں قربانیاں ہیں، ان کے وطن کو لے کر، ان کے شہر کو لے کر، ان کے خاندان کو لے کر، ان کے ملک کو لے کر، ان کے برادری کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اسی طریقے اپنی بیوی کو لے کر، بچے کو لے کر، خود ان کی ذات کو آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو قربانی ہی نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ہم نے ان کا امتحان لیا، ہم نے ان کو پرکھا، جانچا، ہم نے دیکھا، کیونکہ ابراہیم ہماری محبت کے راستے میں تھا، وہ ہم سے محبت طلب کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کے راستے میں آئیں گے، راستے میں آنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، اللہ پرکھے گا کہ کون ہماری محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ دعوے میں کتنا سچا ہے، وہ دعوے میں کتنا پکا ہے، وہ دعوے کے اندر کتنا مکمل اتر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے کامل اور مکمل پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جس لین سے اللہ نے قربانی کو مانگا، اس قربانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامل اور مکمل پایا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے دین کے واسطے ان کے قوم سے فرمایا کہ اے قوم، تم جس کی عبادت کرتی ہو ابراہیم اس کو نہیں مانتا، تم کہتے ہو کہ چاند ہمارا خدا ہے، تم کہتے ستارہ ہمارا خدا ہے، سورج ہمارا خدا ہے، ان تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکی کی چوٹ پہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو، اپنے ملک کو، برادری کو یہ پیغام سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے تمام چیزوں کی قربانی دینا پڑی، کیوں؟ اللہ کے دین کو عزت دینے کے واسطے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی قربانی انجام دی۔ پھر معاملہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحت کا، آپ کی تو عمر کا، آپ کی زندگی کا، اور کہا گیا کہ مجھے خدا مانو، اور لوگ خدا مانتے اس زمانے میں، جتنا بڑا وڈیرا ہوگا، جتنا بڑا توپ ہوگا، جتنا بڑا آدمی ہوگا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی غلامی کرنا، اس کی چاپلوسی کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کو زندگی بخشا جاتی، ان کو عطیہ دے جاتا، ان کو نوازش کی جاتی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو تنہا دنیا کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا وہ ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ جب یہ تمام معاملہ ہوا کہ کہا کہ جو ہمارا علاقہ کہتا ہے، جو ہماری رواج کہتا ہے، ہمارا رسم کہتا ہے، ہمارا طریقہ کہتا ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس خلاف ورزی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے آپ کا کیا انجام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو پتا ہے؟ فرمایا کہ زندگی کا دینا اور موت کا دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میں زندگی اور موت سے نہیں ڈرتا، میں خدا وحدہ لا شریک لہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک جیل سے قیدی منگایا اور اس کو ذبح کر دیا، فرمایا دیکھو میں نے ایک کو موت دے دیا اور ایک کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور اب تک کا تصور وہی چلا آ رہا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل نہیں ہے۔ خدائی کا دعویٰ اگر کسی کو سوٹ ہوتا ہے اور کسی کو زیبا دیتا ہے تو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں آنکھ کے اندر ڈالنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ کو آنکھ کے اندر ڈالنے پر جبر اور زبردستی کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام ہی رسم و رواج کے خلاف چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے واسطے اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی قربانی ان کے ساتھ پیش نہیں آئی، اور بھی ان کے زمانے میں قربانیاں آئی ہیں، اپنے وطن کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، اپنی برادری کو لے کر، خود اپنی جان کو لے کر۔ پھر بعد میں چلتے چلتے ایک واقعہ پیش آ گیا۔
اللہ نے ایک زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، ایک زمانے کے بعد، جبکہ آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، آپ کے اوپر بڑھاپے کے ایام آ گئے، بڑھاپا آپ کے اوپر چھا گیا تھا، ایسی عمر میں اللہ رب العزت نے، ایک تو جوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کے مرحلے میں اولاد کا نہیں ملنا، آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، کہ شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا انسان کے اوپر اس کی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ انسان معاشرے کے اندر سوچتا ہے کہ میری بھی اولاد ہوتی، میرے بھی بچے ہوتے، چاہے کیسے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، چاہے لڑکیوں کی شکل میں ہو چاہے لڑکوں کی شکل میں۔ آج ہمارے پاس لڑکیوں کو لے کر لوگ منہ چھوٹا کر دیتے، اور جس کو خبر دیا تھی پہلی بھی لڑکی ہے، ارے پھر اس کو لڑکی ہوئی، پیٹ میں درد تو ہمارے ہوتا ہے۔ لڑکے بیچارے کو چار لوگ بیچارہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پیٹ میں وسیم بھائی کے اور کلیم بھائی کے دکھتا ہے۔ آپ کو کیا جا رہا، آپ تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمارے نبی کا خاندان لڑکیوں سے چلایا ہے، آپ کو بولنے میں کیا جا رہا؟ وہی پرانا طریقہ، وہی پرانی باتیں، وہی غیروں کی باتیں ہماری زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے۔ ہمارا تو ایک کام تھا، الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ تو میرے طرف سے پیڑے کھائیے، اور ہم ایسے بھکاری بن کے بیٹھے ہوئے جیسے خبر آئی لاؤ جلبی لاؤ پیڑے۔ یہ کون سا طریقہ ہے پیڑے کھلانا یا جلبی کھلانا؟ ارے کھلا کے الگ بات ہے، منگ رہے کیوں آپ اس کو؟ آپ تو خود کھلاؤ ماشاءاللہ، پہلی بیٹی لو، آج تو میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ الغز، اللہ رب العزت نے ایک عمر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، بڑھاپے کی حالت میں، جب بڑھاپے کی حالت میں عمر عطا فرمائی، اور پھر بھی ماشاءاللہ بڑھاپے کی عمر میں بچے کا ہونا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کسی انسان کو اگر 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد ایسے بندے آئے جن کو اللہ نے 18 سال کے بعد اولاد دیا، ان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے۔ پھر بعد میں جب اتنی اولاد ہوئی تو پھر وہ اولاد بڑھنے کے بعد کہیں 8 سال 9 سال جب اس کی اولاد کی عمر ہو جاتی تو باپ کو اور زیادہ اولاد پسند آ جاتی کہ میرے بڑھاپے کا سارا ہو۔ ٹھیک اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر تقریباً 12 یا 13 سال ہو گئی، اللہ رب العزت کا پھر قربانی کا مطالبہ ہو، پھر اللہ رب العزت نے قربانی کو مانگا، پھر ان کا امتحان لیا، اور اللہ رب العزت نے پرکھا اپنے بندوں کو۔ اور جو اللہ رب العزت کے راستے میں آتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کے لیے آزمائشیں آنا ضروری ہے، اس کے لیے آزمائش آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کے خواہشات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جذبات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام قربانی ایمان والوں کو دینا پڑتی ہیں۔ یہ قربانی کے مسائل مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، مگر مسلمانوں کا معیار الگ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اس سخت حالات کے اندر ان اولاد کے دینے کے بعد اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں کہ نافرمانی کرتے ہیں، مال کے آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے جھکتے ہیں یا اکڑتے ہیں، بیوی کے آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے اس کو اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں یا اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ملوث کر دیتے ہیں، کاروبار کے چلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اپنے کاروبار پر اتراتے ہیں۔ یہ ہے وہ آزمائش، یہ ہے وہ قربانی۔ کاروبار چلتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کاروبار نہیں چلتا ہے تو یہ قربانی ہے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے شکر ادا کرو، اگر اللہ نے اولاد نہیں دی ہے یہ قربانی ہے۔ اگر ہمارا کاروبار بنتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کاروبار بنتا ہوا نظر آنے کے بعد نقصان ہوتا ہے یہ قربانی ہے۔ اس میں آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے اندر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ میں کاروبار کا غلام نہیں، میں پیسوں کا غلام نہیں، میں بچوں کا غلام نہیں، میں بیوی کا غلام نہیں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اگر بیوی اور فرما بردار مل جائے، اگر بیوی کا سہارا مل جائے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہیں ملتا ہے تب بھی اللہ کا شکر کروں گا، اولاد مل جائے یا نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر، میں بندوں کا غلام نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں قربانی، اس کو کہتے ہیں قربانی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مستقل قربانیاں، اللہ کے واسطے قربانی، اپنے آپ کی تمام چیزوں کی آزمائش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے پھر ایک بڑی قربانی مانگی ہے، اولاد کی قربانی۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا، 2 مرتبہ خواب دیکھا، 3 مرتبہ خواب دیکھا، اور اللہ رب العزت نے خواب بتائے۔ حالانکہ انبیاء کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ وحی کو بھیجتا ہے، جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، جبرائیل آتے اور حکم پہنچاتے، مگر یہاں پر اللہ نے وہ ضابطے کو بدل کر خواب کے ذریعے سے فرمائی۔ دیکھیں گے اب تک تو ابراہیم کے یہ حکم دیتا آتا رہا کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اور ابراہیم پورا کا پورا مکمل اترا۔
اب میں اس کو خواب کے ذریعے سے آزماتا ہوں کہ اللہ کے نام پر کتنا فدا ہوتا ہے، اللہ کے نام پر کتنا مر مٹتا ہے۔ اپنی بات تو انسان برداشت کر لیتا مگر اپنے بچے کی بات کو انسان برداشت نہیں کرتا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا وہ جگر، ابراہیم علیہ السلام کا وہ تحمل، وہ برداشت اور وہ وفا شعاری اور وہ فرما برداری اور وہ اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ، اللہ اکبر۔ اسی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہذہ الاضاحی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ نے اس کام کو مکمل کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اللہ نے جاری و ساری فرمایا، الغرض اس کے قربانی کا والا عمل ہوا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کو مانگتا ہے، اللہ قربانی لیتا نہیں۔ جس طرح بچوں کے ہاتھ میں آپ 100 روپے دو، 100 روپے دینے کے بعد کہو کہ بیٹا مجھے اس میں سے 50 واپس دو، حالانکہ 50 نہیں، آپ کے پاس 50,000 روپے جیب میں پڑے ہوئے، مگر آپ اپنے بچے کی محبت کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اپنا بچہ دیتا ہے یا نہیں، اس کے مقابلے میں آپ کا اس سے زیادہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بغیر کسی تشبیہ کے اللہ اپنے بندوں سے قربانی کو مانگتا ہے، کاروبار کی، زندگی کی، جوانی کی، نیند کی، روپیوں کی، پیسوں کی، خواہشات کی، جذبات کی، یہ قربانیوں کو اللہ مانگتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، اللہ قربانی کو مانگتا ہے، اللہ قربانی لیتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو بزرگو دوستو، جب بھی کوئی مرحلہ ہمارے سامنے اللہ کے دین کا اور میرے خواہشات کا آ جائے، اللہ کے بات کا اور ہمارے گھر والوں کا آ جائے، اللہ کی شریعت کا اور میرے اور آپ کے جذبات کا آ جائے، میرے اور آپ کے کاروبار کا آ جائے، میرے اور آپ کی نیند کا آ جائے، میرے اور آپ کے کسی بھی اور طریقے کا آ جائے جس میں میں اور آپ مصروف ہیں، ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال کر، ان تمام باتوں کو نیچے اوپر دبا کر مجھ کو اور آپ کو قربانی دینا پڑیں گی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے مثال پیش کی۔ اسے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیارے محمد اپنے امتیوں سے کہیے کہ آپ ملت حنیف کی اتباع کیجیے۔ اس لیے عزیزو بزرگو دوستو، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقیقی معنی میں بندے فرما برداری کرنے والے بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اور قربانی والا جو عمل آ رہا ہے اس کے اندر خوش دلی سے ادا کرنے کا ہر بندہ نیت کرے۔ نبی نے فرمایا اس کی ایک ایک بال پر ثواب ہے، نبی نے فرمایا اس کے گوبر پر، پیشاب پر، چارے پر، اس کے سینگ پر، اس کے کھر پر، اس کی جتنی بھی چیزیں، ان تمام پر ہی ثواب دیا جاتا ہے، کھر پر بھی ثواب ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس قربانی ہوئی اور آپ نے ہمارے پاس قربانی بھیج کر دیے، بکرے کے کھر، بکرے کی سینگ، انسان برداشت کرے گا؟ نہیں کریں گے، اور کوئی کسی کو بیچتا بھی نہیں، اور اللہ فرما رہے اس کھر پر بھی ہم آپ کو ثواب دیں گے، اس کھر پر بھی۔ جب کھر کا ثواب، بالوں کا ثواب، سینگوں کا ثواب یہ میرے عزیزو، تو اس کے اندر کی جو اعضاء ہے، اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کتنا نوازیں گے۔ اس لیے قربانی کو ہر بندہ جس کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو وہ کوشش کرے، انشاءاللہ قربانی دینے کی سب ارادہ کرے، نیت کرے اور قربانی دینے کا اپنا جذبہ رکھے۔ قربانی کے انتظام میں سب سے آسان مثال موبائل کا ڈبہ بکا دو، قربانی۔ آج ہمارا موبائل کا ڈبہ بکا، قربانی ہو گئی ہماری، کیا مسئلہ ہے؟ موبائل کی قربانی دے دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب دے دیں گے، سب سے آسان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے واسطے اور اللہ کی محبت کے واسطے اپنے آپ کے، اپنے جذبات کو، تمام چیزوں کو قربانی دے کر اللہ سے قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی توفیق